बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। खबरें ज़्यादा हैं, वक्त कम है। पाकिस्तान के हालात बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर हैं और उनको ठीक करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि जो हालात ख़राब हुए हैं और जो ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं उन्हीं पे इक्तफ़ा किया जा रहा है, उन्हीं पे भरोसा किया जा रहा है और उन्हीं को ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये एक बेबुनियाद और जाली निज़ाम है जिसका ना सर है, ना कोई पैर है, ना आईनी हैसियत, ना कानूनी हैसियत। लिहाजा ये जितनी भी इसमें वो पानी में बधानी जितना मर्जी आप मारते रहें, उसमें से मक्खन कभी नहीं निकलता और सिवाय इसके कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा ये जितने भी इस वक्त हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान को एक ऐसे तरीके से ज़ाती चरागाह भी इंसान जो है, ज़ाती चरागाह जो होती है वो भी इस तरह से नहीं चलाई जाती जैसे ये पाकिस्तान को चला रहे हैं और पाकिस्तान के मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोई इरादा नहीं, कोई नीयत नहीं, इनका सिर्फ ये है कि ये अपनी ज़ात को, अपनी ज़ाती मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। सवाल कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिसके बाद ये मज़ीद परेशान हो गए हैं। इस वक्त हुक्मरान टोला जो है वो मज़ीद परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि किया जाए तो फिर क्या किया जाए, कैसे कामयाबी हासिल की जाए, जो कि होनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, इमरान खान साहब को कुचलने के लिए अभी जितने भी एफर्ट्स की गई हैं वो कामयाब नहीं हुई। बज़ाहिर थोड़े दिनों के लिए उनको कामयाबी मिल जाती है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के लिए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उनका वो सारे का सारा इक़दाम जो इन्होंने उठाया होता है वो फ़ारिग हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले में जो रद्द अमल सामने आया, पहले वो सुन लें, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जी मैंडेट चोर और उनके सरपरस्तों की हर साजिश का अवामी तायद और हमायत से मुंह तोड़ जवाब देंगे और जिल्लत और शिकस्त से बुरी तरह घबराया हुआ और दहशत ज़दा मुजरिम हुकूमती टोला अपनी धमकियों से 24 करोड़ आवाम को डराना चाहता है और पाकिस्तान किसी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के नतीजे में बनने वाली जागीर नहीं है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मस्कन और आइन किताबें एक रियासत है और अपनी ख्वाहिश को कानून का दर्जा देकर मुल्क तबाही और इंतशार की दलदल में धकेलने वालों का हर मैदान में महाज पर डट कर मुकाबला किया जाएगा। मैदान में जाती उम्रा का भगोड़ा नहीं, जिसके किरदार और प्लेटलेट्स की गिरावट की कोई हद ही नहीं और मिल्लत फरोशी इसका धंधा है। यहाँ वास्ता 24 करोड़ पाकिस्तानी और उनकी सियासी उमंगों के एक अमीन, एक बाअसूल मुहब्ब वतन और बेबाक कायद से है। सियासी जमातें जमहूर की आवाज़, समाज और सियासत में उनकी मर्जी और मंशा की तर्जुमान और किसी भी ममलिकत की वहदत, यकजहती और तरक्की की जामन हुआ करती हैं और जमहूर की नुमाइंदा अब मकबूल तरीन सियासी जमातों को अंधी ताकत के कुचलना नामुमकिन है और ना ही कोई अहमक इससे किसी मुस्बत नतीजे की तवक्को कर सकता है। आइन का आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने वाज़ेह हैं और इनके मुकद्दर का फैसला भी अवाम ही करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमरीकी कांग्रेस तक और ह्यूमन राइट्स काउंसिल से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक हर आज़ाद और गैर जानिबदार मुल्की और गैर मुल्की इदारा मैंडेट चोर मुजरिमों के हाथों बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और हमूदुर रहमान कमीशन और मशरकी पाकिस्तान के सकूत के बाद की जाने वाली तमाम तहकीकात शाहिद हैं कि तारीख के इस अलमनाक हादसे में मकबूल सियासी जमात और मुंतखब अवामी क़यादत को कुचलने की ख्वाहिश बद का अहम किरदार था और तर्जमान ने यह भी कहा कि तारीख गुनाह दोहराने और हमाकतों के रिकॉर्ड्स कायम करने में नहीं, बल्कि मुल्की मफाद, संजीदगी, मतानत और इस्लाह फ़िक्र अमल में पोशीदा है। ये वो बात है जनाब जो कि सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान को ठीक करना है तो फिर अपनी नीयतें भी ठीक करें और अपने इक़दामात भी ठीक करें। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि एक पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, वो करोड़ों में जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत है, वो इस निज़ाम की बदतरीन तरीके से, शदीद तरीन तरीके से मुखालिफ है और वो इसको पसंद नहीं कर रही। ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ को पसंद नहीं कर रही। ये गैर एलानिया सेंसरशिप, गैर एलानिया अदलिया पे पाबंदियाँ, गैर एलानिया मुल्की अमूर को कंट्रोल करने की जो एक गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात है उसको कबूल नहीं कर रही। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए इसमें कामयाबी नहीं हो रही और दुनिया भर जो है
وہ آپ کی طرف آپ کے اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ملک آپ کے اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور جبکہ داخلہ پالیسی تو پہلے سے ہی خراب ہے، اور بد امنی کی ایک ایسی لہر ہے، ہماری جو سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، اور اس پر توجہ دینے کے بجائے اس وقت حکمران ٹولہ جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے عوام کی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ بہرحال اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، پابندیوں کی دھمکی دی گئی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 41 آزاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان میں سے 39 لوگوں نے اپنے بیان حلفی جمع کروا دیے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک کر لیا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ایفرٹ تھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس میں ارکان کو اٹھایا بھی گیا، ان کے بچوں کو بھی اٹھایا گیا، دھمکایا بھی گیا، اور بچوں پہ بھی تشدد کیا گیا، پھر ان کی آوازیں بھیجی گئیں کہ جناب یہ آوازیں ہیں، ان کی ماؤں کو سنائی گئیں کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، لیکن وفاداریاں تبدیل نہیں ہوئیں، اور اب قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی اس سارے اب ثابت ہو چکا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہوں یا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہوں اور دیگر جو ہوں، وہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں اس جعلی نظام کو قائم کرنے میں، اس جعلی نظام کو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جعلی نظام کو بچایا کیسے جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے جو فیصلے کے بعد جو طریقہ اختیار کیا اراکین کو، اس پہ بھی کافی انہوں نے کہا کہ دھونس، جبر اور ریاستی طاقت کے اندھے استعمال کے ذریعے ملک کو یرغمال اور قوم کو غلام بنانے کی ہر مجرمانہ کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ ہم جاری رکھیں گے، اور جمہور اور دشمن پچھلے 2 برس سے روپ بدل کر ملک میں لا قانونیت اور کا مکرو دھندا چلا رہے ہیں، اور مینڈیٹ چور مجرموں نے مخصوص نشستوں پر کھلا ڈاکہ ڈال کر آئین کا حلیہ بگاڑنے کا مخلوق منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے سے دستور کو ایک درجے میں تحفظ میسر آیا تو منصوبہ سازوں کو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آئی، مایوسی، گھبراہٹ اور ہجان زدہ ہو کر پھر انہی حربوں پر اتر آئے ہیں جن سے پچھلے 2 سال سے سوائے ذلت اور ناکامی سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تحریک انصاف کا ہر کارکن اور منتخب اراکین قومی اسمبلی یکسو اور بے خوف ہو کر اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ہم ہر صورت میں اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے، اور سپریم کورٹ اپنے حکم نامے کے بعد بے لگام ہوتی ریاستی مشینری کی غیر قانونی سرگرمیوں کا نوٹس لے اور قانون کی عملداری کا اہتمام کرے۔ سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن اور حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاژ کرنے کے لیے مختلف منفی ہتھ کنڈے حربے استعمال کر رہی ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اس کے بعد جناب صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر میں جلاؤ گھراؤ گلبرگ میں کنٹینر جلانے کا جو واقعہ تھا، جو ایک واقعہ تھا، اس میں یاسمین راشد اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر فاطمہ اور اعجاز چودھری صاحب کو نامزد کیا گیا تھا۔ اس تینوں رہنماؤں کی عدالت نے ضمانتیں منظور کر لی ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان تینوں کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں کیسے گرفتاری کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کی بازیابی کی درخواست پر جو تحریری حکم نامہ آیا ہے وہ کافی سخت ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے صنم جاوید کو پیش کیا گیا، آئی جی اسلام آباد بھی پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایف آئی آر کے الفاظ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو کلانما شیشے کی مدد سے پڑھنا پڑا، اور کیا صنم جاوید کو ایک ہی وقوع پر درج متعدد مقدمات میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آئینی اہمیت کا حامل ہے۔ معاملے کی آئینی نوعیت دیکھتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان 18 جولائی کو عدالت کی معاونت کے لیے پیش ہوں، اور آئی جی اسلام آباد یقینی بنائے کہ آئندہ سماعت تک صنم جاوید کو گرفتار کیا جائے گا، نہ اسلام آباد سے باہر لے جایا جائے گا۔ اور انسداد عدالت کی جانب سے صنم جاوید کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے، اور معاملہ راہداری ریمانڈ تک پہنچ چکا تھا۔ صنم جاوید کو آئندہ سماعت تک 5,000 روپے کے مچلقوں کی ضمانت پر رہائی کی جاتی ہے۔ صنم جاوید آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گی، اور صنم جاوید آئندہ سماعت تک کسی قسم کی بیان بازی سے گریز کریں گی، اور عدالت کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کے رویے کو بھی سراہا جاتا ہے۔ تو صنم جاوید کے معاملے میں یہ آرڈر پاس کیا ہے، اور اب
یہ ایک ہی الزام میں کئی کئی FIR درج کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اٹارنی جنرل کو بلا لیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ آئیں اور آ کے بتائیں کہ جناب یہ کس طریقے سے اور کس قانون کے تحت ہے کہ ایک شہری کو کئی کئی مقدمات میں مسلسل گرفتار کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد نے صدر پاکستان تحریک انصاف پنجاب، انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام، مہنگائی، لاقانونیت، گورننس کی ناکامی تباہی مچا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قوم میں امید پیدا ہوئی ہے اور انصاف ابھی موجود ہے، اور میں آئین پاکستان کو برقرار رکھنے پر عدلیہ کی بےحد مشکور ہوں۔ آئین پاکستان کو برقرار رکھنے سے ہی جمہوریت کی بقا ہے، اور عمران خان، بشرا بی بی کے خلاف فضول الزامات پہ گرفتاری کی مذمت کرتی ہوں، اور غیر قانونی سرگرمیاں رکھنے والے یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام اصل مالک ہیں۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پاکستان کے عوام اپنے حقوق جانتے ہیں، اپنی حقیقی ہیروز کو پہچانتے ہیں۔ صنم جاوید کی گرفتاری کا شرمناک عمل حکومتی مایوسی، بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے جو کچھ صنم جاوید کے ساتھ کیا، عوام کی نظروں میں اس کی عزت بڑی ہے۔ یاسمین راشد نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پارٹی کو حقیقی آزادی جیتنے کے لیے متحد رہنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 35 سے زائد ارکان نے PTI کے حلف نامے جمع کروا دیے ہیں، اور حکومتی اراکین کو حلف نامے پر دستخط کے لیے جلد از جلد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں PTI صوبائی سیکریٹریٹ کا عملہ اراکین کی معاونت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور تمام اراکین کے دستخط شدہ حلف نامے ایک ساتھ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے جائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور دوسری جانب پارٹی کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان کے عوام پر مہنگائی کا جو ہے، پٹرول، ڈیزل، مصنوعات سب کی سب مہنگی ہو رہی ہیں، اور ایک بار پھر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پٹرول 9 روپے 99 پیسے یعنی کہ 10 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب پٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 275 روپے 60 پیسے یعنی کہ $1 کا آپ کو ملے گا 1 لیٹر، اور ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 18 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت ڈالر کے ریٹ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، 283 روپے ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 83 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ مہنگی ترین بجلی دی جا رہی ہے پاکستان کے عوام کو، اور چند خاندان یہ اربوں ڈالر ان کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ 80 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔